الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فاشكروا الله تعالى بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك نصاب عن نفسه وطفله الصغير. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. آج کا دن عید کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے. کیوں؟ آج کے دن ایمان والے، اللہ کو ماننے والے یہ مہمان ہیں. کس کے مہمان ہیں؟ بہت بڑے پروردگار کے، بہت بڑے مالک کے. جتنی بڑی شخصیت کا جو مہمان ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو خوشی اور ناز ہوتا ہے کہ آج میں فلاں کا مہمان ہوں. آج ایمان والے اللہ کے مہمان ہیں. آج کی میزبانی پروردگار عالم کر رہے ہیں. اسی لیے آج کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہے. فطر کے معنی افطار کرنا، عید الفطر. آج افطار کرنا ہے، آج روزہ نہیں رکھنا ہے. لیکن یہ عید اور یہ خوشی عید للابرار، نیک لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا، جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جنہوں نے اپنے اوقات ذکر و اذکار اور مسجد میں گزارے. وعید للفجار، گنہگار کے لیے وعید کا دن ہے. گنہگار کے لیے وعید کا دن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھا، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. فلا یحضر مصلانا، ہمارے عیدگاہ میں وہ حاضر نہ ہو. آج میرے نیک بندے آئیں گے اور وہ نوازے جائیں گے، ان کو انعام دیا جائے گا. آج صبح سے لے کر نماز ادا ہونے تک فرشتے گلیوں میں، راستے میں، کونے کنارے کھڑے ہیں. ہر عید الفطر ادا کرنے والے مسلمان سے سلام اور مصافحہ کرتے ہیں. ان کے سلام کو، ان کے مصافحہ کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق ان کی آواز کو سنتی ہے. تو نیک لوگوں کے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں. عید کا دن ہے. گھر میں بیٹھے سوچتے سوچتے وہ رونے لگے. بیوی نے کہا امیر المومنین خوشی کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج کے دن رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نامعلوم پروردگار نے عمر کے روزے کو اور تراویح کو قبول کیا یا نہیں کیا.
اگر پروردگار عالم نے قبول کر لیا تو میرے لیے خوشی بجا ہے، صحیح ہے اور مناسب ہے، اور اگر پروردگار نے میری عبادت کو، میری نماز کو، میرے تراویح کو قبول نہیں کیا تو میرے لیے یہی چیز ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ امیر المومنین ہے۔ بیوی نے تیار کیا اور جب نکلنا ہوا تو جوتا اس کیفیت کا تھا جو پہننے کے پوزیشن میں اور لائق نہیں تھا، مسلسل کئی بار ٹوٹا اور جوڑا گیا، سلا گیا، اب اس لائق نہیں رہ گیا تھا کہ مزید اس کی سلائی کی جائے۔ امیر المومنین نے کہا رہنے دو، بغیر جوتے کے ہم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ امیر المومنین ننگے پیر بغیر جوتے کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اس چیز کی فکر ہے کہ میرا رب مجھ کو قبول کر لے، میرا رب مجھ کو قبول کر لے۔ بغیر جوتے کے امیر المومنین نماز عید ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ لوگوں نے راستے میں ٹوکا، انہوں نے کہا کہ لوگوں، میری سیرت میں اگر کمی ہو، میرے اخلاق میں اگر کمی ہو، اس بات پر تم مجھے تنبیہ کرو، مجھے ٹوکو، مجھے نصیحت کرو، لیکن میرے کپڑے کے بارے میں، میرے اور کسی ظاہر اور الگ چیز کے بارے میں مجھے نصیحت نہ کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جانوں میرا رب جانے۔ آج ہم اپنی ہر چیز تو نئی کر لیتے ہیں، کپڑے نئے ہیں، جوتے نئے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیا دیا، اگر کوئی چیز ہم سے رہ گئی ہے تو یہ گنہگار جو دل ہے یہ نیا نہیں ہو پایا۔ جیسے پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، سیاہ اور تاریک تھا، اللہ کی نظر کے اور دیکھنے کے قابل نہیں تھا، آج بھی وہی حال ہے۔ اس لیے جو مہینہ گزرا ہے یہ یقیناً روح کے تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن اعلان کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیوں نے پورا ایک مہینہ میرے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، اپنی خواہشات کو چھوڑے رہے، جو حلال چیزیں ہیں کھانا پینا اور خواہشات کا جائز جگہ کے پورا کرنا میرے لیے میرے نام پر چھوڑ دیا، بڑی تکلیف برداشت کی، میرے نام پر بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عظمت کی قسم، میرے علو مرتبہ کی قسم، میرے مغفرت کی قسم، میرے رحمان اور رحیم ہونے کی قسم، آج میں نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ پروردگار عالم اپنے ان بندوں کو جو نماز کا اہتمام کیے، تراویح کا اہتمام کیے، عبادت کا اہتمام کیے، فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ جو شخص اور جو مزدور اپنا کام پورا کر دے اس کی اجرت ملنی چاہیے یا نہیں، اور کیا ملنی چاہیے، کتنی ملنی چاہیے، کب ملنی چاہیے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم اگر کوئی مزدور، اگر کوئی کام کرنے والا اپنا کام پورا کر لے، اپنی ذمہ داری پوری کر لے تو اس کی مزدوری اس کو فوراً دے دی جائے، اس کی مزدوری فوراً دی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مزدور کے پسینہ کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دی جائے۔ وہ لوگ
جو مزدور کی مزدوری نہیں دیتے، روک لیتے ہیں، بار بار واپس کرتے ہیں، لوٹاتے ہیں، دن تاریخ ڈالتے ہیں، وہ لوگ غور کریں کہ حدیث پاک میں مزدور کو مزدوری دینے کا جو حکم ہے اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے یعنی فوراً دی جائے۔ تو پروردگار عالم کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے ان مزدوروں کی، اپنے ان ماننے والوں کی مزدوری پوری کی پوری دے دی، اور میں نے اپنے مغفرت کے خزانے سے ان کے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دیا، جنت ان کے لیے میں نے واجب کر دی اور جہنم کو ان کے لیے حرام کر دیا۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام مذہب بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم میں عید کا کوئی نہ کوئی خیال اور تصور رہتا ہے، ہر قوم عید مناتی ہے۔ ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم کے عید کا کوئی ایک تصور ہوتا ہے، اور میرے امت اور میرا جو عید کا پیمانہ ہے اور عید کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے امتوں کے عید کے طریقے سے بدل کر مجھے اور میری امت کو عید عبادت کی شکل میں دے دی، عید عبادت کی شکل میں دے دی۔ پہلی امتیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت گزری ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 25 دسمبر کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ اس عید میں وہ عبادات نہیں کرتے، واہی تباہی، ناچ گانا، شراب، جوا، یہ سب چیز خرافات ہوتی ہے۔ ان کی عید یہ ہوتی ہے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی پورے قوم کے ساتھ، تو یہودیوں نے اس دن کو اپنے لیے عید تصور کیا اور اس دن خوشی مناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی اس دن کو عید کا دن تصور کیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نوح علیہ السلام اللہ کے عذاب سے اور ان لوگوں کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے بچ گئے، کشتی صحیح سالم زمین پر اتار دی گئی، تو ان لوگوں نے اس دن کو عید کا دن بنایا۔ اسلام میں بھی بہت سارے واقعات گزرے ہیں، چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کو ان واقعات سے، ماضی کے واقعات سے جوڑ دیتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت کا تاج پہنایا گیا اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ دن بھی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے نبی کے سر پر تاج نبوت پہنایا گیا۔ اس دن کو بھی عید کے دن اور خوشی سے جوڑ سکتے تھے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اس فتح کو بھی خوشی کا دن اور عید کے دن سے جوڑ سکتے تھے۔ فتح مکہ میں جب صحابہ کرام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس دن کو بھی خوشی کا دن اور عید کے دن سے جوڑ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا، جو کسی نبی کو اتنا بڑا معجزہ نہیں دیا گیا۔ واقع معراج اور سفر معراج کو خوشی کے دن سے اور عید کے دن سے جوڑ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کو بھی خوشی کے دن اور عید کے دن سے جوڑ سکتے تھے، لیکن نہیں، اسلام نے واقعات سے عید کو نہیں جوڑا، اسلام نے ماضی کے کسی چیز سے عید کو نہیں جوڑا، بلکہ اسلام نے عید کو جوڑا تو کس سے منسلک کیا، کس سے نسبت لگائی کہ مسلمانوں نے 1 مہینہ روزہ رکھا، 1 مہینہ تراویح پڑھی،
اس توفیق خداوندی کے بنا پر کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت کرنے کی توفیق دی، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اس توفیق خداوندی کی وجہ سے شکرانے کے طور پر عید الفطر کی 2 رکعت نماز شکرانہ کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اسلام نے عید کو، خوشی کو عبادت سے جوڑا کہ یہ جو 2 رکعت شکرانے کی پڑھنے آئے ہو وہ تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تمہارے تراویح پڑھنے کی وجہ سے شکرانے کی نماز ہے۔ عید الاضحیٰ اتنی بڑی عبادت، حاجی حج کرتے ہیں، عرفات کا قیام، وہاں کا وقوف سب سے بڑا رکن ہے، فرض ہے، اس کے بعد قربانیاں پیش کرتے ہیں 9 ذی الحجہ کو۔ اس قربانی پیش کرنے کے نتیجے میں 2 رکعت شکرانے کی نماز کہ اللہ کے دربار میں یہ قربانی قبول ہو جائے، اس امت کو دی گئی کہ اللہ کے نام پر جو قربانی پیش کیے ہو، اس قربانی کے قبولیت پر شکرانے کے طور پر 2 رکعت عید الاضحیٰ کی دی گئی۔ اور وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودیوں نے اور وہاں کے رہنے والوں نے عید کے دن مقرر کر رکھے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ ان کے خوشی میں ڈھول، تاشے، تماشے، ناچ گانا اور شراب، یہ سب چیزیں جاری تھیں۔ اس کا نام نیروز اور مہرجان تھا، نیروز اور مہرجان ان کے عید کا نام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو اس سے بہتر 2 دن عید کا عطا فرمایا۔ ایک کا نام ہے عید الفطر اور ایک کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ یہ 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا عطا فرمایا۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم ہے، اسلامی حکم یہ ہے کہ جب خوشی پہنچے تو خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب غمی اور تکلیف آئے تو صبر کرو۔ کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں پر اور خوشی آنے پر، آسانی آنے پر شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ اس خوشی کو، اللہ تعالیٰ اس دولت کو، اللہ تعالیٰ اس صحت کو اور اس چیز کو جس سے خوش ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائیں گے۔ مال سے خوشی ہوئی، آپ شکر ادا کرنے لگے، کھانے سے خوشی ہوئی، آپ شکر ادا کرنے لگے، بیٹی بیٹا کے پیدائش سے خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے، صحت مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو جہاں جہاں آپ شکر گزاری کرنے لگیں گے، ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو شکر کرنے میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے، اس امت کا فائدہ ہے، اللہ کے ان بندوں کا فائدہ ہے کہ شکر گزاری تو ہم کر رہے ہیں اور نعمت کو اللہ رب العزت بڑھا رہے ہیں۔ اور غمی پہنچے، تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، بیماری پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ کیوں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کو بغیر حد و حساب اجر ادا فرماتے ہیں۔ نماز اس کے نیکی کی ایک گنتی ہے، حج کے نیکی کی گنتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی نیکی کی گنتی ہے، زکوٰۃ دیں گے اس کے نیکی کی گنتی ہے۔ جو اعمال کیے جاتے ہیں نیک، ایک گنتی مقرر ہے کہ یہ عمل کریں گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن صبر کرنے والوں کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ کتنی نیکی دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر کسی لومۃ لائم کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں جو صبر کرتا ہے۔ اور صبر یہ بہت بڑا انتقام بھی ہے۔
اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچایا اور وہ تکلیف کے زہریلے گھونٹ کو پی گیا، اپنی زبان نہیں کھولا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جب بدلہ اور انتقام اللہ تعالیٰ لیں گے، وہ کیوں زبان نہیں کھولا؟ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی بے بسی کی وجہ سے نہیں کھولا، لیکن اس کا یہ تلخ گھونٹ پینا، یہ اتنا بڑا انتقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ پھر بندہ کا بچنا اور سنبھلنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنی زبان سے کچھ کہہ دیتا تو معاملہ برابر سرابر اور بدلے کا بدلہ ہو جاتا، لیکن اس نے جو اس تلخ گھونٹ کو، اس زہریلے گھونٹ کو پیا ہے اور صبر کیا ہے، یہ صبر اس کے لیے بڑا مہلک ثابت ہوگا جب اس کا انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صبر کر لے تو یہ مت سمجھو کہ معاملہ دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کوئی معاملہ نہیں ہے، نہیں، اور ڈرنے کی بات ہے۔ معافی تلافی کرے، آج کا دن ایک دوسرے سے گلے ملنے کا، معافی تلافی کا دن ہے۔ آج کا دن معافی تلافی کا دن ہے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں، سلام دعا کریں، مصافحہ معانقہ کریں، خاص طور سے اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں سے۔ جیسے زیادہ بگاڑ کہاں ہوتا ہے؟ زیادہ بگاڑ جو ہوتا ہے بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے اور بھائی بہن میں ہوتا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں میں ہوتا ہے، اس کے بعد پاس پڑوس میں ہوتا ہے، دوست احباب میں ہوتا ہے، پھر اجنبی لوگوں میں ہوتا ہے۔ جہاں جہاں ہم سے بگاڑ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے 3 دن نہ بولے، بات چیت نہ کرے، اور اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا چھوٹا عمل اور اتنی بڑی سزا، اتنا چھوٹا عمل، 3 دن نہیں بولا، اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، سل من قطعک، جو رشتہ ناتا کو کاٹے اس سے جڑو۔ یہ نہیں کہ جو جڑتا ہے اس سے جڑو، جو کٹتا ہے اس کو چھوڑو، نہیں، یہ تو ہم اور آپ کرتے ہی ہیں کہ وہ اپنی دعوت میں، شادی میں ہم کو پوچھا، ہم بھی پوچھیں گے، وہ نہیں پوچھا تو ہم بھی نہیں پوچھیں گے، اس کا چاول مہکتا تھوڑو نہ ہے، نہیں ہم کو کھانا ہے، یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ جو پوچھتا ہے اس کو پوچھتے ہیں، قربانی آئی جو گوشت دیتا ہے اس کو دیتے ہیں، جو نہیں دیتا ہے اس کو نہیں دیں گے، جو سلام کرتا ہے اسی سے ہم بھی سلام کریں گے، جو نہیں کیا اس کو ہم بھی چھوڑ دیں گے، یہ تو کر ہی رہے ہیں۔ حدیث میں جو حکم دیا گیا، جو بتایا گیا، وہ یہ ہے سل من قطعک، جڑو اس سے جو تم سے رشتہ ناتا توڑے۔ بڑا مشکل امر ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہے، جگر پہ پتھر رکھ کے کام کریں گے تو ہو پائے گا۔ آپ جائیں بہن کے گھر یا بھائی کے گھر اور بھائی ڈانٹ کے بھگا دے کہ ہٹ یہاں سے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہماری چوکھٹ کے اندر نہیں آنا، تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، تو آپ دوبارہ نہیں جائیں گے، دوبارہ نہیں جائیں گے۔ ابو جہل نے ہمارے نبی کو کتنی بار اپنے گھر سے واپس کیا اور بھگایا، کتنی بار لوٹایا، لیکن آپ بار بار جاتے رہے۔ چچا ابو طالب کو کتنی بار آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو چچا، لیکن انکار کرتا رہا چچا، اور آپ کہتے رہے، سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، آپ نے چھوڑا نہیں۔ اہل طائف نے آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا، لہو لہان ہونے کے بعد بھی جب اللہ کی مدد فرشتوں کی شکل میں آئی تو آپ نے کہا اے فرشتوں
میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ اگر آج یہ میری بات کو نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، تو کل ان کے آنے والی اولاد اور نسل سے مجھے امید ہے کہ میرا لایا ہوا کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہوں گے۔ یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اس لیے مجھے ستا رہی ہے، پتھر مار رہی ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو مجھے پہچانتی نہیں۔ تو آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ نے ان کے لیے دعا کی، پروردگار ان کو ہدایت دے دو۔ مکہ فتح ہوا، آپ نے اعلان کر دیا، کچھ صحابہ کرام اپنی گردنوں کو اونچا کر کے داخل ہونے لگے کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ فلاں 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 کہاں ہیں؟ آج ان کے معافی کا اعلان میں کر رہا ہوں، آئیں اور دامن نبی میں جگہ لے لیں۔ تو آپ نے معافی کا اعلان کیا، بدلہ آپ نے نہیں لیا۔ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے ان کو زندہ اٹھا کر کنویں میں، تاریک گہرے کنویں میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد باپ سے جا کر کہتے ہیں کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ ان کی قمیص کو، ان کے کرتے کو پھاڑ کر اور کہیں سے خون لگا کر باپ کے سامنے پیش کیے کہ یہ دیکھو خون ہے، یہ دلیل ہے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور ہوتے ہواتے کنویں سے نکالنے کا سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، قافلہ آیا، نکالے گئے اور مصر کی بازار میں بیچے گئے۔ کیا حسن و جمال تھا، نبی تھے اور بازار میں بیچے جا رہے ہیں۔ قید خانے میں قید کیے گئے، قید خانے میں قید کیے گئے۔ اتنی صعوبتیں، تکلیفیں اٹھانے کے بعد ایک دن ان کے سامنے ایسا آتا ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں قحط سالی کے وقت میں، اور اعلان کرتے ہیں کہ قرب و جوار اور دور دراز رہنے والے جتنے لوگ ہیں بادشاہ کے دربار میں آئیں اور راشن کا انتظام ہے، لے جائیں۔ ان کے بھائی بھی آئے، وہ جو بھائی ان کو کنویں میں ڈالے تھے وہ بھی آئے۔ ان کے ایک سگے اور حقیقی بھائی تھے جن کا نام تھا بنیامین۔ بھائیوں کو انہوں نے غلہ دیا اور کہا کہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر آنا، اور سنو تمہارا اور کوئی بھائی ہے؟ بولے ہاں ایک بھائی اور ہے، لیکن یہ انتہائی چور ہے، اس سے پہلے بھی اس کا بھائی تھا، وہ بھی چور تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چور تھا، یہ بادشاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آنا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ راشن ختم ہوا اور بھائی کو لے کر پہنچے۔ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، وہ سگے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، ان کو روکنا چاہا تو انہوں نے ان کے بوریے میں، ان کے گونی میں سرکاری جو پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا رکھ دیا، اور اعلان کیا کہ دیکھو سرکاری پیمانہ غائب ہو گیا ہے، جس کے بوریے میں، جس کے گٹھری میں ملے گا اس کو بادشاہ روک لیں گے۔ تلاشی لی گئی تو بنیامین کے ہی گٹھری میں وہ چیز ملی، پیمانہ۔ ان لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا، دیکھو یہ چوری کر لیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وانا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی بنیامین ہے، میں یوسف ہوں۔ اب بھائی لرز گئے، کانپنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے انتقام نہیں لوں گا، تم بھی بھائی ہو، انتقام نہیں لوں گا۔ تو آج کا دن اس سیرت کو دہرانے کا دن ہے، معافی تلافی کا دن ہے۔ خوشی اسی میں ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کی دشمنی کو ختم کر لے جائیں،
ایک دوسرے سے بات چیت شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں، شادی بیاہ میں، دوسری چیزوں میں اٹھنا بیٹھنا اور شرکت شروع ہو جائے، تب خوشی ہوگی۔ تو آج جیسے ہم عید کی خوشی منا رہے ہیں، ایسے جہاں جہاں تعلقات ہمارے خراب ہیں ان تعلقات کو اثر نو بنائیں، اور جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں دوریوں کو دور کریں۔ اور وقت ہو رہا ہے نماز کا، پہلے ہم جو ہے عید کی نماز کا طریقہ بتا دیں۔ اور جو حضرات جھولی پھرانے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جھولی پھرا لیں، ابھی بیان میں ابھی 5 منٹ ٹائم ہے، وہ جھولی پھرا لیں۔ گیٹ پر جو حضرات ہیں وہ بھی چلے جائیں، اور باقی جو حضرات ہیں وہ بھی، اور آپ تمام حضرات سے جو بیٹھے ہیں ہر ایک ساتھی سے ہماری درخواست ہے کہ کوئی بھی صاحب اپنے سامنے سے خالی جھولی نہ جانے دیں، جتنا زیادہ ہو سکے وہ مسجد کے لیے دیں، تعاون کریں، مدد کریں، مسجد کے لیے اللہ کے نام پر تعاون کریں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی آبادی ہمارے ذمہ ہے۔ آبادی عبادات سے بھی ہوتی ہے، آبادی اس کی ضرورت کو پورا کرنے سے بھی ہوتی ہے، دونوں طرح کی آبادی مراد ہے۔ تو ہر ساتھی جھولی سامنے جائے تو زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے تعاون کریں، اور جو لوگ پترے والے سیٹ میں ہیں وہ صفوں کو برابر رکھیں، اور جو لوگ ابھی بعد میں آ رہے ہیں، پہلا مالا، دوسرا مالا، تیسرا مالا، یہ تینوں مالا صفائی کے ساتھ چٹائی بچھی ہوئی ہے، پنکھا لگا ہے، آپ جائیں اطمینان سے وہاں نماز پڑھیں۔ نماز ہو جائے تو خطبہ ہوگا، خطبہ کا سننا واجب ہے، پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننا واجب ہے۔ خطبہ سن کر ہی نکلیں، خطبہ سن کر ہی نکلیں، بغیر خطبہ سنے نہ جائیں۔ کوئی اتنا اہم اور ضروری ٹینڈر نہیں پاس ہے باہر کی، نہیں جائیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ آج کے دن یہی کام سب سے بڑا کام ہے، عید الفطر کی نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑا کام آج کا کام ہے۔ جو رات گزری ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جو رات گزری ہے اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام دیے ہیں، انعام دیے ہیں، اور آج کا جو دن ہے یہ انعام کا دن ہے، یہ انعام کا دن ہے۔ اس کا ثمرہ حقیقت میں تو آخرت میں ملے گا، ہر نیک عمل کا بدلہ حقیقت میں آخرت میں ملے گا، جنت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا کیوں ہے؟ انہیں اپنے نیک بندوں کو اس میں رکھنے کے لیے، اپنے نیک بندوں کو اس میں رکھنے کے لیے۔ ایسی جنت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کی خوبصورتی کسی کے نظر سے گزری، ایسی خوبصورت جنت ہوگی۔ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو دل میں آئے گا، صرف خیال ہوا کہ مجھے یہ چاہیے، جنت میں وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ نہ وہاں قضائے حاجت ہے، نہ بول و براز ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ کھانسی ہے، نہ کوئی چیز نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیے اس کا کام بن گیا، اتنی آرام کی جگہ، اور بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی شخص اس میں جا بھی نہیں سکتا کہ اس میں کچھ دلال رکھ کر بائیں دائیں سے نکل جائے، نہیں ہو پائے گا۔ ڈپلیکیٹ چابی بنا کر کسی دروازے کو کھول کر نکل جائے، نہیں ہو پائے گا، سب ختم دنیا میں۔ وہاں اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کی طاقت وہاں چلے گی، جس کو اللہ چاہیں گے وہ جائے گا۔ اور جائے گا کون؟ اس کا فیصلہ دنیا میں جو نیکی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کے مرضی کے ساتھ، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے محبوب کے طریقے کو اپنے زندگی میں لاتے ہوئے۔ اب جو ہے وضو خانے پر جو لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں کیا نماز پڑھیں گے؟ اوپر جائیے، پہلے دوسرے مالے پر، تیسرے مالے پر، ابھی وقت ہے جانے کا۔
اور جو سیڑھی کے پاس بیٹھے ہیں تھوڑا جگہ دے دیں جانے کی، رہنمائی کر دیں۔ عید کی نماز کا جو ہے طریقہ بتا دیتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر اتنا نہ کہہ پائیں گے تو دل کی نیت کافی ہوتی ہے، کہنے سے تھوڑا کیفیت بن جاتی ہے، کہنے سے عبادات میں کیفیت بن جاتی ہے، یہ ہے نیت۔ اس کے بعد اب نماز شروع کی جائے گی، جب اللہ اکبر کہیں گے تو یہ پہلی تکبیر ہے، اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سب لوگ کہیں گے اور ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر سب لوگ، یعنی امام اور مقتدی سب لوگ ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھ لے، پڑھ کے خاموش رہیں۔ اب امام جو ہے زائد 3 تکبیر کہیں گے، 2 تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے۔ اب امام قرأت شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، مقتدی خاموش رہیں گے ہاتھ باندھ کر، جیسے نماز میں باندھے رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد امام زائد 3 تکبیریں کہیں گے، پہلی، دوسری اور تیسری، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع ہوا، سجدہ ہوا، قاعدہ ہوا اور سلام پھیر دیے، نماز عید الفطر مکمل ہو گئی۔ ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو ایک بار اور بتا دیتے ہیں، اور صف بھی جو ہے درست لگائیے۔ صف کے بارے میں جو ہے بتاتے ہیں کہ جو ہے صف میں خلا رہتا ہے، صحیح ڈھنگ سے صف نہیں لگتی ہے۔ تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھیں گے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، امام بھی مقتدی بھی۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام زائد 3 تکبیر کہیں گے، پہلی 2 تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے۔ امام قرأت کریں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا۔ دوسری رکعت کے لیے امام اٹھیں گے، سب کو اٹھنا ہے، امام سب سے پہلے قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ سورت، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں گے، پہلی، دوسری، 3 تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جائیں گے، رکوع سجدہ قاعدہ وغیرہ کر کے نماز مکمل ہوگی، اور کھڑے ہوں اور جو ہے سب بندی کر لیں۔